آئے گی۔ ایک طالب علم 1937 کے اندر علم حاصل کرنے واسطے مدرسے اندر آیا، بسترا نال اپنا راشن پانی نال، ادو حالات بھی ادا دے، مدرسہ کے انتظام بھی ادا دے۔ مدرسے کی انتظامیہ نے کہا جی سارے کول کھانے کا انتظام کوئی نہیں، بیرونی طلبا واسطے 18 طالب علم پڑھتے ہیں بیرونی، باقی مقامی نے 18 کا انتظام اس طرح کیتا ہے، وہ اپنا کھانا برتن لے جاندے نے، کوئی ایس کرو کوئی ایس کرو کوئی ایس کرو، وہ حالات ہی ادا دے، اس تو زیادہ گنجائش نہیں۔ تے طالب علم دا جواب سنیو بڑی غور دے نال۔ طالب علم کہنے لگا حاجی صاحب میں تے تانوں کہا میں داخل ہونا ہے، میں کھانے دا سوال تے کیتا ہی نہیں، تسی کہندے ہو ساڈے کو کھانے دا انتظام نہیں۔ فرمایا بیٹا کھانا کتوں کھائیں گا؟ وہ طالب علم جنہیں ہجے پڑھیا بھی کچھ نہیں کہتا علم مدرسے وچوں حاصل کرانگا، کھانا رب کائنات کو حاصل کرانگا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین واللہ خیر الرازقین ویرزق من حیث لا یحتسب۔ اسی دن رات رزق 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 کہتے رازق دی تلاش بھی کرو، رازق ہے کون؟ یقین جانو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلمون مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ کوئی ہے جاندار ایسا جہاں رزق کا ذمہ شاہ والے رب نے نہ اٹھایا ہوئے؟ اللہ فرماندے نے وَيَعْلَمُونَ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، مینوں تے ہر مخلوق دا پتہ ہے، میری مخلوق جنگلاں چ رہندی ہے، زمین تے سوراخاں چ رہندی ہے، ہواواں چ رہندی ہے، جنگلاں چ رہندی ہے، جتھے جتھے مخلوق دا ٹھکانہ ہے اللہ ہر روز اوتھے او دے مزاج دے مطابق کھانا پہنچاوندے۔ یہ توکل ہوئے۔ تے حاجی صاحب کہنے لگے بیٹا ساڈے کولے انتظام نہیں، ٹھیک ہے تو کہنا توکل اللہ دے گا کھانا، اسے اللہ ہر کوئی دیندا ہے، لیکن ظاہری وسائل کہندے حاجی صاحب میں داخل کر لو تے اللہ ضرور جڑا میرے رب نے میرے مقدر لکھے ہے اللہ ضرور دے گا۔ ہن توکل دی بات غور نہ سنن والی ہے، انشاءاللہ زندگی ادھر کام آئے گی بات۔ حاجی صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے جی، داخل ہو گئے، طالب علم پڑھنے لگ پے۔ چھٹی ہوئی، بچہ نے اپنے برتن اٹھائے، کھانے لانے واسطے چلے گئے، لے کے آ گئے، دسترخوان بچھایا، بیٹھ گئے۔ یہ بیچارہ بچہ انتظام کوئی نہیں، قرآن پکڑیا پڑھن لگ پیا، کیوں کھانے کا انتظام ہی کوئی نہیں۔ نہ انہوں طالب علماء نے 18 نے سلائی ماری دی، وہ کھا کے باہر سیر کرنے چلے گئے۔ یہ طالب علم اٹھے ہے، انہیں دسترخوان تے انہوں نے پلیٹاں صاف کیتی ہیں، سکے جڑے روٹی دے ذرے پورے سارے کٹھے کر کے کھادے، کھا کے سر سجدے میں رکھ کے کہندا اللہ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنا من المسلمین۔ اللہ کھانے کا انتظام بھی کر دیتا۔ 18 طالب علماں دا جھوٹا کھانا کھا کے دعا پڑھ کے اللہ شکریہ ادا کیتا ہے، اجی طرح طرح دے لوازمات کھانے کھا کے کدے دعا بھی نہیں پڑھی۔ اگلے دن طالب علماء نے پتہ کی کیتا ہے، کہندے یار آپ ایسا کریے آپ ایک ایک لقمہ گھٹ کھا لیا کریں، 18 بندے 18 لقمے انہوں دے دئیے، آپ کو فرق کوئی نہیں پینا تے ایدا گزارا ہو جانا۔ انہوں نے 18 لقمے ایک شابے بھی توڑے اور 18 قسم دے سالن دے ذائقے ایک برتن میں چمچ چمچ پا دیتا ہے۔ یہ بات توجہ نہ سنو گے جب آخر میں پتہ لگے گا بات ہے کنہ دی ہے، جنہوں نے علم حاصل کیتا ہے، ٹوٹیا مسلیاں تے بیٹھ کے سکیاں روٹیاں کھا کے فاقے کٹ کے جو دنیا تو گئے، لوگ انہوں نے دنیا اج بھی امام بخاری اور ابو ہریرہ دے نام تے جانتے۔ انہوں نے اس طرح بات کیتا ہے، 18 لقمے توڑے، 18 قسم دا سالن ایک پلیٹ بھی رکھ کے آواز دیتی، کہنے بھائی برا محسوس نہ کریں، اسی اے طریقہ اپنایا، کہنے جی ٹھیک ہے۔ ہن کھانا کھادا ہے، نالے کھائی جاندہ ہے، نالے انہاں والوں دیکھی جاندہ ہے۔ جو کھانا کھا کے طالب علم چلے گئے، یہ اتنے سجدے پہ گیا، دعا کردا ہے، کہندا اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے، اے طالب علم برتن اٹھا کے لوگوں نے گھر کھانا لین واسطے گئے، میں کسی جگہ گیا بھی نہیں، میں نے بیٹھے بٹھائے نو کھانا بھی عطا کر دیتا ہے،
اللہ میں دیکھتا رہا انہوں نے 14 لقمے کھادے، مینوں 18 لقمے بھی عطا کیتے۔ اللہ انہوں نے ایک قسم دا کھانا کھادا ہے، مینوں 18 قسم دا سالن تے ذائقہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ میں تے برکی توڑن دی لوڑ بھی نہیں پئی، ٹوٹے ٹٹائے لقمے میرے اگے رکھ دیتے۔ اللہ رزق بھی زیادہ دیتا ہے۔ تے یہ لوگ کون سن؟ وہ 18 طالب علم مولوی صاحب، انہاں نام دا اج تک کسی کو نہیں پتا، حالانکہ بڑے اللہ دے ولی سی، لیکن یہ جنہاں نے اس طرح تعلیم حاصل کی ہے، انہاں نام شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالجبار کھنڈیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور جڑے ساری زندگی جامعہ محمدیہ اکاڑے دے اندر سنیا بزرگاں دے کولوں شیخ الحدیث رہے نے۔ اللہ سانوں بھی دین دا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چھوٹی سی نظم کے لیے دعوت دوں گا قاری احسان الرحمان صاحب۔ ٹھیک ہے جی، چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ معلوم پھر انشاءاللہ نعت سنا گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ راتی میں ہے سی سیالکوٹ تو اگے ہیڈ مرالا دن بات ٹھیک ہو جائے گا، تسی نے چھیڑو نہ۔ پھر ڈیرہ غازی خان گیا، پھر اتھے آ گیا۔ میں تے تھکا بیٹھا، تسی تھکے پہ ہو؟ جڑا نہیں تھکا وہ سیدھا ایویں بیٹھے جویں پڑھانا لے بیٹھ دین۔ پڑھانا لے کیویں بیٹھ دین بلا؟ چادر چودرا پا کے بیٹھ دین یا ٹیکا ٹواں لا کے؟ نہیں، تھوڑی دیر میں تھکے تھکے بندے کو تھکا جی آواز ہی ہونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ثاني اثنين ہے رسول اللہ کا شہدائی، ثاني اثنين ہے رسول اللہ کا شہدائی،
مر کے بھی پہلو محمد میں جگہ پائی، یا تو صدیق کے انصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو۔ ثانی اثنین، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالی واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم دے۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، با مقصد خطاب، بیان، تقاریر، الحمدللہ تسا سماعت فرما چکے ہو۔ اسا سارے مل کے یہ دعا کرتے ہیں اللہ ساڈی حاضری نو بخشش دا، نجات دا ذریعہ بنا۔ جنہ دوستاں نے اکرام، ضیافت، مہمان نوازی اور ساڈے اس پروگرام دے اخراجات دے اندر حصہ ملایا ہے، اللہ سارے نو دارین دی فلاح، نجات، کامیابی، کامرانی نصیب فرما۔ تھوڑے جے وقت دے اندر بالکل مختصر جتنی تسی سن سکتے ہو، جتنی اللہ پاک نے توفیق دینی ہے، میری کوشش ہوتی ہے بھی تھوڑی بات زیادہ یاد رہتی ہے۔ میں اتنے آ کے بیٹھا تو مینوں یہ محسوس ہوا ہے کہ خطبہ پیسے نویں لین دن، تقریر پرانی سنا دن، کی کر دن یا تو ایویں کرن، پیسے بھی وہ پرانے کافی ہیں بس۔ میں تمام واعظین نو درخواست کردا مؤدبانہ، وہ بابے بیچارے وفات پا گئے، 50 سال ہو گئے، جیرے میری عمر دے لوگ ہیں سن سن کے یاد کیتی بیٹھے۔ کوئی نمی بات، قرآن ختم تو نہیں ہو گیا، حدیث دا کوئی یہ تو سمندر ہے، ایک کنارہ ہے ہی کوئی نہ، تسی نمی بات کیوں نہیں یاد کر کے آندے؟ گھنٹہ گھنٹہ بندیاں نو تھکا تھکا کے وہی پرانی کیتی جاندے ہو، کوئی تواڈے کول پوچھن والا نہیں؟ جماعت نو چاہیے، عوام نو چاہیے، میرا نانا ابو اللہ ان کی مغفرت فرماوے، ایک دونا کول ہوندی سی سوٹی تو پرانے بابے سن تو وچ کھڑا ہو جاندا سی، مولوی جی واز کرنا ہی تو سنا، نہ تے میرے بیٹے نو دے، سنے گا ٹھیک، نہ تے میں سوٹی نال ہی دے کو سنا۔ اللہ دے بندے ہو، واز تیاری دا نہ ہے، کس چیز دا نہ ہے؟ عطا من عند اللہ ہے، اللہ دی طرفوں القاء دا نہ ہے۔ واز رات جاگ کے رات دے کے تقریر کرنی پہنی ہے، بندہ پڑھتا بیٹھا ہے۔ ثانی اثنین، ایک دے نال چلے دوسرا، کون چلے؟ ہن قرآن اے نہیں دستا کون چلے، ایک کون ہے تے دوسرا کون ہے۔ اذ ہما فی الغار، قرآن نہیں دستا غار کری ہے، تاریخ کری ہے، ملک کرا، وطن کرا۔ اذ یقول لصاحبہ،
صاحب سردار نو لا تحزن، وہ میرا یار مجھے نہ تھی، اداس نہ ہو، غم نہ کر. ان اللہ معنا، جن نال اللہ ہوئے بھاویں او کلا ہوئے ہر دم دا بھلا ہوئے. ہن اسا قرآن پاک نو سنیا ہے ایک آیت مبارکہ نو، اتھی نہ کوئی نہیں پتہ نہیں چلدا، پتہ کس ٹائم چلے گا. غور کرنا. میری کوشش یہ ہے کہ اگر کل نو بندہ 40 سال واز کر کر کے اس عمر نو پہنچے، اللہ کول پہنچے، اللہ پاک آکھے تو کی لوگاں نو عقیدہ کو سکھایا ہوئی تو آکھے نہیں میں ڈوڑے سنایا. کی سنایا؟ میں شعر سنایا. اللہ فرمائے گا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. شعر و شاعری دے پیچھے تے بھٹکے ہوئے لوگ لگتے ہیں، جنہیں دا مرثیہ والا مذہب ہے، جنہیں دا شعر و شاعری والا مذہب ہے. تیرا مذہب ہے قرآن حدیث دا. تو کی کیتا یہ سمر تک دنیا والا نو سمجھایا لوگوں، بندہ پڑھدا رہے قرآن خاموش ہے. ایک دنال کون دوسرا غار کریے. جدوں تک بندہ اہل حدیث نہ بنے قرآن سمجھ نہیں ہوندا. سمجھ دے ہو؟ پہلے حدیث پڑھنی پوسی قرآن سمجھن واسطے. یہ عقیدہ کہ قرآن ہی کافی ہے اتنے سمجھ آتا ہے. ایک نبی ہے، دوسرا صدیق پاک ہے، ایک غار ہے تو تھے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر صدیق دی سیدنا صدیق اکبر دی حوصلہ افزائی پہ کران دن کتھے لکھا ہویا ہے قرآن دے نال. قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا، اہل حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں. یقین کرو لوگ اندھیرے وچ راویں نا، جے حدیث پڑھا لے اہل حدیث نہ ہوئے نا. حدیث پڑھی ہے انہوں نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. ایک ذکر ہے جنہوں اللہ نے قرآن بنایا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. دوسرا بیان ہے جنہوں اللہ نے فرمایا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اپنے رسول دے بیان نو، خطاب نو، رسول دی تقریر نو، الفاظ نو، بول نو اللہ نے ایک دین بنا دیتا ہے. بندہ قرآن پڑھی جاوے جدو تک رسول نہ سمجھاوے انہوں قرآن سمجھ. ایک مقام سمجھ آ گیا ہے نا، اور دوسرا دونوں سمجھا دینا. سبق تھوڑا تو یاد زیادہ رہے. جرا تونوں آکے نا او بھائی حدیث دی ضرورت کوئی نہیں، انہوں پڑھ کے سنا دے او ثانی اسنین اذ ہما فی الغار. دس کون ان دو میں جرے غار اچ پہنچن. اور دوسری بات کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. کھاؤ تو پیو تو جند پہ جیو. اللہ آپ اپنے قرآن پاک فرما رہے ہیں
وشربو، پیو پیو، کھاؤ تو پیو تو جند پہ جیو تو اللہ فرماندہ ہے اللہ رمضان شریف ہوئے تے کھانا کس طرح دا ہے؟ فرمایا ہاں فرضی روزے ہوئن یا نفلی روزے ہوئن، قرآن نے نظام دس دیتا ہے حتی يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتیٰ کہ سورج غروب ہوئے تو غروب ہومن کنے کھامن شروع کرو فجر تک، جدو تک پرا نہ پھٹے سفیدی نہ ہوئے مشرق والے پاسے، ساری رات کھا کھا کے ٹینکی فل کرو. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ دے اتے مفسرین لکھ دیں صحابی رسول نے لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، ایک کالا دھاگا لے کے تے ایک سفید لے کے نا انہیں اپنے تکیے تے سرانے نہ رکھ دیتے. سونے نو پتا چلیا ہے. سونا فرمان لگا میرا یار تو دھاگے کیوں رکھے نہیں؟ سونے قرآن کہندے لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. سونے فرمایا او میرا یار جدو تک میں نہ سمجھاواں تینوں ادو تک قرآن سمجھ نہیں ہوندا. پتہ چلتا ہے اللہ نے صاحب قرآن دو جہانہ دا سردار نبیہ دا امام کائنات دا تاجدار اس واسطے بھیجے تاکہ سانو سارے نو قرآن سمجھاوے. اپنے آپ قرآن کسے نو سمجھ نہیں ہوندا جتنی نبی خطاب نہ فرماوے ادو تک اللہ دی کتاب سمجھ نہیں ہوندی. سونا خطاب فرمیندہ ہے کیا فرمایا ہے وہ لوگو کھامن تو مراد ہے کہ سورج غروب ہوئے تو افطاری کرو تو اللہ اکبر روکن دا مراد ہے کہ صبح دی اللہ اکبر سحری دا ٹائم ختم ہوئے تو کھانا پینا بند کر کے اذان سنو تو نماز پڑھو. دنیا والے نو سکھایا جا رہا ہے اپنے آپ بندے نو قرآن سمجھ. جدو تک حدیث نہ من لو کافر لوگ آدن جنہیں تکفیری قسم دے لوگ ہیں وہ آدن قرآن کافی ہے. حدیث او مننا گے جری قرآن دے مطابق ہو سی. آؤ پھر تسی اے پیار دیاں باتاں قرآن پاک دے نال محبت دیاں باتاں مدنی پاک دے نال محبت دیاں باتاں یاد کرو. قرآن دس رہی ہے رب المشرق والمغرب رب المشارق والمغارب رب المشرقین والمغربین. شاید زندگی بھر میں تے ادھر آواز کوئی نہیں سنیا. رات نو واز دے تقریر لکھ تو میں نو امی آ کے آکھے اجے نہیں سندا. میں آکھا امی میں صبح جمعہ پڑھانا ہے تو جمعے دی تیاری کر رہے ہیں اجے نہیں سونا. پھر اور کتاب میں لے لوں تیاری یہ کر رہا ہوں کہ جدو تک بندہ اہل حدیث نہ پڑھے قرآن سمجھ نہیں آندا. جدو تک حدیث نہ منو محبوب دی زبان بیان اعلان ہے کی قال نبانی العلیم الخبیر. سونا جرا حدیث دی خبر دین دے اوی اللہ دی طرفوں دیئے جرا قرآن ہوندہ ہے اوی اللہ دی طرفوں
تو نبی دی حدیث بھی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جنہیں اللہ دا حکم من لے، جنہیں رسول دا حکم من لیا انہیں رسول دا نہیں اللہ دا حکم من لیا ہے، جنہیں رسول دی فرما برداری اطاعت گزاری تابعداری کر لئی، یعنی رسول دا فرمان بھی اللہ دی طرفوں ہے، ایک وحی خفی ہے ایک وحی جلی ہے، دنیا والا نو سکھا دیو۔ مرکز توحید ڈیرہ غازی خان دا طالب علم آیا ہے، انہیں آکے اپنی 40 سالہ خطابت دا خلاصہ سنا دیتا ہے۔ جدو تک بندہ اہل حدیث نہ بنے، حدیث نہ منے، ادو تک قرآن سمجھ نہیں ہوندا۔ بندہ پڑھ رہے ہیں، جاؤ حفاظ نو کٹھا کرو، علماء نو بٹھا دیو، ایک ایک آیت نو سامنے رکھو۔ اللہ فرماندا ہے رب المشرق والمغرب، رب المشارق والمغارب، رب المشرقین والمغربین، رب مشرق مغرب دا، رب مشرقین مغربین دا، رب المشارق والمغارب، رب ہکے دباتا تین کیوں ہیں؟ بندہ تو ہے آکسی پھر قرآن غلط ہو گیا، نعوذ باللہ۔ جو تنو اشکال لگ دے نا حدیثاں نو چھڑ دیں دے ہو، اور نہیں وہ کافر بن جاؤ گے، قرآن دا انکار کرو گے۔ اصل بات ہے تواڈے نالج دی کمی ہے، تواڈی سوچ تے تواڈا عقل تے تواڈی تعلیم تے تواڈا اللہ پاک نے اتنا بصارت ہی نہیں دیتی۔ پہلے اہل حدیث کول آؤ گے، اہل حدیث تانوں دسے گا، دنیا والوں نو سمجھایا جاندا ہے۔ جدوں تک بندہ سونے مدنی کول حدیث دی وضاحت نہ کراوے، ادو تک بندے نو اللہ اکبر قرآن دی تشریح نہ ہوئے، ادو تک بندے نو قرآن دی آیتاں بھی سمجھ نہیں ہوندی۔ شمار کر دے جاؤ، میں تو سمجھدا کافی ہے اتنا، تھوڑا اور سنا دے، تھکے بیٹھے ہو بلا۔ یقین کرو میں ایک دن گیا ظفروال، پہلے شکر گڑھ گیا پھر ظفروال گیا۔ یار تھوڑی کو گھٹ کر والیوم کھول دے تاکہ شور نہ ہوئے۔ بیٹا کوئی شوگر والا اٹھدا تو جوان آدمی اٹھ پیا ہے، قوم کی بدنامی ہوتی ہے۔ تھوڑی توجہ کرنی ہے کہ میں بھائی ماشاءاللہ سپیکر اور صاف ہو گیا ہے۔ کیری بات میں سنا رہا سارے میرے ویر یاد کرو، قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا، قرآن دے نال اگر اہل حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا۔ جاؤ لوگوں کل پوچھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ تین ہن نبی دے یار تو انہاں دے نام رسول پھر راضی ہو گیا، اللہ بھی راضی ہو گیا، انہاں دے نام قرآن اچ کوئی نہیں، قرآن اچ کی کوئی نہیں، نہ ان حدیث اچ نہ کتے کرن۔ بندہ اہل حدیث بنسی تے سمجھ اوسی نہ تے تسا ایک یاد کر کے بچے یاد کرو، اے پڑھ لو وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اے تنہن یار تو نال اللہ تعالیٰ دے اللہ اکبر طرفوں رضا دے سرٹیفکیٹ ہیں۔ اللہ 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 یہ بات یاد کرن دیئے کہ وہ تین دا نام کیا ہے، کتے لکھیا ہے، وہ یار کہہ رہے ہیں۔ ہاں بھائی حدیث پڑھو گے بات سمجھ آئے گی، دنیا والوں نو سمجھایا سکھایا پڑھایا جا رہا ہے۔ جدو تک بندہ
اہل حدیث نہ بنے قرآن ایک بات ہے بلا ایک جگہ ہے اور جگہ سناواں تینوں بار بار پڑھتے جاؤ قرآن کہندا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف بندہ فوت ہو گیا ہے وفات پا گیا ہے انتقال ہو گیا ہے وفات پان والے دی ایک بیٹی ہے بیٹا کوئی نہیں قرآن اے دسدا ہے مدنی پاک نے پہلے سمجھایا ہے ایک لقمہ بندہ حرام دا کھاوے ایک برکی تے کتنے دن عبادت قبول نہیں ہوندی میں جیری دنیا جتھے گیا جیرے ملک گیا ایو ایک مسئلہ سارے نو یاد ہے قرآن اے دس رہا ہے جس بندے دی ایک بیٹی ہوئے تے بیٹا کوئی نہ ہوئے تے پھر بیٹا پھر باپ وفات پا جاوے تو بیٹی نو ادھا حصہ ملے گا کی ملے گا فالہن نصف باقی ادھا کنو ملنا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین بھائی دے دو حصے تو بہن دا ایک حصہ وَإِن اللہ آپ سمجھا رہی ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ اگر دو بہنیں تو بیٹی دو بیٹیاں تو بیٹا کوئی نہیں پھر او تین حصے دو تین حصے جداد اسی دو حصے او لے جاسن تے کسا باقی رہ جاسی ہن قرآن دو مسئلے دستا ہے دو بہنیں دو بیٹیاں تو پھر اے ہویا ہے کہ وہ دو تہائی لے جاسن ایک تہائی باقی جے ایک بیٹی ہے تو ادھی جداد لے جاسی تو ادھی باقی ہن جاؤ مولویاں نو آکھو جڑے جج بیٹھے نے جڑے وڈے حکمران بیٹھے تحصیلدار قانون گو پٹواری انہاں نو آکھو تقسیم کر دے اکسی جاؤ کسی مولوی کول جاؤ اہل حدیث کول جاؤ کیا اکسی یہ ساڈے کول جداد حل نہیں ہوندی وجہ کری جدو تک بندہ اہل حدیث نہ بنے انہوں وہابی دمانا ہے رحمان والا وہابی ذلت تو حرمت تے مسئلے منے دے تازیہ تابوت نہ متھا ٹکیں دے رسمی رواجی ہے شیطان والا وہابی دمانا ہے رحمان والا وہابی منے دے لوگو اللہ نبی نو تابی صحابی تا ہر ایک ولی نو موجزہ کرامت تو وہی خفی نو ہے صابر شاکر ہے ایمان والا وہابی دمانا ہے رحمان والا عامل نبی دی سنت تو قرآن والا اجوی تینو سمجھ نہیں آئی قرآن پاک دے اندر بے شمار اس طرح دے عنوان موجود
دن کہ بندہ قرآن نو پڑھدا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ نکاح کرو پاکیزہ پسندیدہ ہم عقیدہ خواتین عورتاں دے نال لیکن دنیا والے نو سمجھایا جا رہا ہے وہ نکاح کرنا کس طرح دے کتنے گواہ ہوئے کتنی حق مہار ہوئے کس طرح حجاب قبول ہوئے یہ سارا طریقہ قرآن اچ کوئی نہیں کئی بیلی سیدھے سادھے ہوندے نا وہ آدھے نا اسا صرف قرآن نو مندے ہیں کیا دن تو سادہ جیا انہوں نے آکھو اذان جریے سا پڑھ دے ہیں ایک قرآن اچ کوئی نہیں کتھے لکھی کھڑی ہے اہل حدیث بنسو تو اذان تو انو اوسی پہلے حدیث نو مننا پوسی جنہا سا کلمہ شریف پڑھ دے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن یہ ہے قرآن اچ کوئی نہیں کتھے لکھیا کھڑا ہے پتہ چلتا ہے جرا درود شریف اساں پڑھ دے ہیں یہ قرآن اچ نہیں کتھے لکھے ہوئے ہیں پوری دنیا میری بات سن رہی ہے جاؤ دنیا دے بڑے بڑے بے دین پیدا ہوئے جرے آدل حدیث 300 سال بعد لکھی گئی ہے انہاں نادانانوں میں چیلنج دینا اے قرآن دے جرے مسئلے میں پیش کر رہے ہیں قرآن کہندے حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر قرآن کہندے خنزیر حرام ہے باقی جریاں حرام چیزیں وہ کتے بلے گیدڑے چوہے باقی سپے باقی چیزیں انہاں دے بارے قرآن خاموش ہے ہن اہل حدیث بنسو تا حرام دا پتہ چلسی جے حدیث نو نہیں مننا تو پھر چائنا والے دا کلاس فیلو بننا پوسی سمجھ دے ہو چائنا والے جدوں دے آئے سارے جتامے کھادی جاندے جانور ختم ہو گئے موٹر بھی بن گئی وہ پیسے دین دن تو ساڑھے جرے غریب گربے یہ پھاڑ پھاڑ کے دے دین دن وہ لوگوں اہل حدیث بنو گے تو تنوں کتیاں بلیاں کھان تو جان نجات ملے گی نہ تے اہل حدیث نہیں بننا تو قرآن تو خاموش ہے قرآن کی ہے حدیث دستی ہے یہ شاخاں اللہ جانور ہے یہ پرندہ پنجے وچ پا کے کھوندا ہے دنیا والا نو سمجھایا جا رہا ہے لے تو بینہ للناس اللہ یہ حدیث کتھوں آئی ہے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا سونے نے آپ حدیث بیان فرمائی ہے کیویں جدوں بات بیان کی تھی تو بی بی صاحبہ پوچھن لگی سونیا تسی جڑیاں باتاں کردے ہو کیویں کردے ہو سونا فرمان لگا نبأني العليم الخبير وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى تینوں پتہ ہے جو رسول دی بات نو بھی اللہ قرآن بنا دیندے رسول فرما رہے ہیں یا بنیا او میرا سونا پتر کی کہندا پیا میرے سونے فرزند میرے سونے برخوردار میرے سونے بال میرے سونے لال میرا سونا اسماعیل یا بنیا او میرا سونا لال اسماعیل پاک جی بابا وہ علاون لگے بولن لگے بات کرن لگے خواب سناون لگے تو اللہ نے انہاں دے بول نو قرآن بنا دیتا ٹھیک ہے اللہ فرمیندے ہوئی میں اس طرح علین دیان جی میں انہاں بولیا ہے جی میں انہاں علایا ہے جی میں انہاں گفتگو فرمائی ہے انہاں دی گفتگو نو اللہ نے انی ارا فی المنام
انی اذبحک، میرا سونا پترا میں خواب ڈٹھے. غور ہے تھوڑا، توجہ ہوئے او ناظرین سامعین، اے ریٹائر کسان دا بیٹا بیٹھا ہے. میں اپیلا کر رہے ہاں اللہ نو گواہ بنا کے، قرآن نو گواہ بنا کے، رحمان نو گواہ بنا کے، حافظ قرآن گواہی دیندا ہے. اللہ دی قسم ہے میں تے خیر خائی واسطے حاضر ہویا. اللہ کیڑی بات سمجھانی ہے؟ فرمایا انہاں نو سمجھا دیو کہ رسول پاک نے، ابراہیم پاک نے اپنا خواب پیش کیتا ہے معصوم بیٹے برخوردار دے اگے. پر دیکھ لے وہ کہنے لگا بابا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. فلما اسلم وتله للجبین وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. پیو پتر رل کے چل پے، ہسدی کھڑی تقدیر کے میدان وچ پوری تھئی. واہ خواب دی تعبیر ایک دے کسن دے شوق تو گردن ذرا ہلدی نہیں، بے دے کوہن دا شوق ہے لیکن چھری چل دی نہیں. لوگ دن بابے دا دودھ نہ دے سو تو بابا بھینسا مار دے سی. یاد اتھے بابا پتر مارنا چاہتا ہے، کوڑنا چاہتا ہے، ذبح کرنا چاہتا ہے. اللہ فرماندا ہے میرا ابراہیم تینوں جرات ہی نہیں جنوں شاہزور بچاوے انہوں نبی بھی جھریٹ تے خراش نہیں دے سکتا. عقیدہ لے کے جاؤ، سارے بندے سارے ماں سمیت ساری فیملی راضی ہے، لے جا. فرزند نو غسل کرا بیٹھی دے کنگھیت جوڑ تھا بیٹھی، سونی سونی پشاک پوا بیٹھی. اللہ نیتاں دے پھل دیندا ہے. نیت خالص ہوئے تو تھکاوٹ اتر جاندی ہے، وہ سارے سفر پھولو رول جاندن. نیت خالص ہوئے تو بندہ کہ یار میں اپنی اللہ دے حضور حاضری لکھوانی ہے. اتنا دور دا سفر بندہ کر کریں عقیدے دی بات نہ کرے. دنیا والے نو سمجھایا او لوگوں یاد کر لو، اس ٹائم نو ویکھو، اس عمر نو ویکھو، اس بندے نو ویکھو کہ اللہ دی قسم ہے میں تو تہاڈی خیر خائی واسطے حاضر ہویا. میں یہ دستا بیٹھا او بیٹائی باپ دے خواب دے یقین کر گیا ہے، او رسول دے خواب نو من کے چھری دے ہیٹو بچ گیا ہے. تو رسول دی حدیث نہیں مندا، حدیث نہ منن دی وجہ نال تینوں عذاب آیا ہے. حدیث نہ منن دی وجہ نال مہنگائی دے طوفان ہیں، گندے حکمران ہیں، کتے تیرے دے الٹے پلٹے نظام ہیں، کتے تینوں کسے ٹائم نک چھپوایا نے، کسے ٹائم تینوں چھکے چاڑوائے نے، یا نماز پانا ہے، کسے ٹائم تیرا حال بنے ہے کہ تیرے اتے وبامت بلامت آئی ہیں، کسے ٹائم سلاب ہیں، عذاب ہیں. وجہ کے لیے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جنہیں لوگ رسول دی مخالفت کردے انہاں تے دردناک عذاب. کوئی پوچھے یار وہ مرکز توحید ڈیرہ غازی خان دا ایک طالب علم آیا ہے، انہیں سبق سنایا ہے. اب یار وہ سبق انوکھا جہاں سنائندہ ہے. وہ آدھا ایک چھوٹا معصوم اسماعیل ہے، رسول دے خواب نو من کے چھری ہٹو بچ گیا ہے. تے جرے اسی اس عمر والے پھردے پہ اسا رسول دی حدیث دا انکار کیتا ہے تے ساڈے اتے بلاواں پے گیا. کی پے گیا؟
کوئی ایک گھر نہیں جس گھر بیماری نہ ہو، کوئی گھر نہیں جس گھر کچاری نہ ہو، کوئی گھر نہیں جس گھر لڑائیاں نہ ہو، کوئی گھر نہیں جس گھر مہنگائی نہ ہو۔ وجہ کہ رہی ہے حدیث دے انکار دی وجہ ہے، وجہ کہ رہی یہ رسول نال میرا پیار ہے، محبوب پتھر کھا دین مارا کھا دیا تو دی بات نہیں منتا، سونے تکلیف اٹھائیاں یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ آپ خبر دے رہے ہیں دردناک عذاب تو بچنا چاہتے ہو، لڑائیاں تے جھگڑیاں تو بچنا چاہتے ہو، مہنگائیاں تو بچنا چاہتے ہو، برائیاں تو بچنا چاہتے ہو۔ آج تو 10 سال پہلے کوئی تصور ہی نہ آئی کہ ادھا دے موبائل کواری بچی کھیلے گی دینا، سوچا بابا ساری زندگی دین سناتا رہے، دین سکھتا رہے، بابا ساری زندگی مسئلے سمجھاتا سکھتا رہے، بابا تہجد گزارے نیکوکارے، لیکن گھر دے اندر سارا خاندان فیملی بیکار ہے۔ جتنا بڑا شعر ہے اتنا بڑا کار ہے، ہر بندے کو لو کچھ نہ کوئی، ہر بندے کو ٹھیک ہے چپڑی والا موبائل ہے، کیوں ہے بھائی پھٹے والا ہے، کھان روٹی مہنگی ہے تے اے 50,000 دا موبائل پتہ نہیں کتھوں چوری دے پیسے لے آتے نے، پان نو کپڑے کوئی نہیں، کیوں بھائی ہر بندہ چپڑی والے موبائل نو کھیلدا ہے تے اے قرآن نو نہ کوئی پڑھدا ہے نہ ویکھدا ہے۔ فیصلہ آباد مین بازار ایک دن تقریر ہوئے تو میری عادت ہے میں قرآن پاک نو جا کے مسجد وچ اٹھانا تاکہ قرآن نال ہوندا ہے نا تو بندہ بھولدا نہیں، فوراً آیت وچوں کھول لویندی ہے۔ یہ بڑا دوست ہے، قرآن رفیق سفر دا ہے، قرآن یار قبر دا ہے، قرآن سنگتی حشر دا ہے، ایو بخشش دا سامان دسے۔ میں قرآن پاک بازار چوں وہ مسجد بازار دے اندر مسجد سی تو مسجد دے سامنے ایک بڑا جلسہ سی، میں نے آکھر لگے تقریر سٹیتے چلیے، میں کہا مسجد چو میں کافی دیر تک مسجد دیا ساریاں جڑیاں الماڑیاں باڑیاں ویکھیاں، پہلے تو قرآن میں نے صحیح نہیں ملے، وہ جلدہ والے نہیں سن، کیونکہ جڑے بابے ہیں نا وہ گئے فوت ہو، نشائیاں نے قرآن چوک کے باہر ویچ دیتے، کی کہتے ہیں اور حال بنے ایک قرآن پاک نو میں اٹھایا ہے، وہ جلد ٹھیک ہے جی میں ایویں کھولیا وچ ساری دیمک تے سویت سارے انہوں وہ کاغذ سارے ہوتے دیمک لگی ہوئی ہوئے مٹی تے خاک ہوئے پہ، چلو کچھ پڑھیا جاندہ ہے میں سٹیج تے اوہ لے آندہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ اجے تک میرے کول قرآن پاک ہے، مین بازار ہے جگہ سے، موبائل روزانہ پڑھ دے ہو قرآن پڑھ دے کوئی نہیں، بیماری پہ گئی اللہ اے تو ہونا قرآن پڑھ دے نہ حدیث پڑھ دے نہ دا حال بن گیا ہے، گل گئے گلشن گئے اتبا کی دھتورے رہ گئے۔ مولوی جڑے انہوں نمازاں پڑھان دن یا تقریرہ کر دن وہ قرآن غلط پڑھی پہ ہوں دن یا دن سبحان اللہ، یہ کیا دن پیٹ لاسی تو آڈے ہوتے بھی سرے کی سمجھ ہوندی ہے، یہ قرآن دا غضب لاسی، وہ ہیکا لا کے پڑھتا پیا ہے انہوں سمجھ کوئی نہیں، نال تسی سارے کے لوگ سبحان اللہ
پہلے سمجھو تو صحیح، اللہ قومت عذاب کیوں دن؟ یقین کر طبیعت بڑی تھکی آئی، لیکن ہن جی میں اے لگتا ہے ساری رات کیا ساری حیات میں تقریر سناواں، اس تو وڈی لذت سرور تو شعور تو دستور، اس تو وڈا سکون تو راحت تو ٹھنڈک مینوں ہور نصیب ہی نہیں ہونی۔ اللہ دی قسم ہے قرآن پاک دے اندر تیری اللہ نے شیرینی تو لذت رکھ دیتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، عذاب دردناک تو بچنا چاہتے ہو؟ ہاں اللہ سانو ادھاں دا کوئی وپار دسے، کوئی تجارت دسے، کوئی سانو ادھاں دا کاروبار دسے، اساں عذاب تو بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا تسی عذاب تو بچنا چاہتے ہو، تؤمنون باللہ ورسول، پھر اللہ دی کتاب نو منو، ورسول محمد دے خطاب نو منو۔ اللہ دی کتاب بھی سچی، محمد دا خطاب بھی سچا، اللہ نو منو، اللہ دے رسول نو منو، تؤمنون باللہ ورسول۔ سب افضل اعلی نعمت کارن اہل ایمان، ایک قرآن محمد دوجا سرور دعا جہانا، جسن دو میں حد آیاں پائیاں سب بھلائیاں، جو انہاں روحاں دا دامن پھڑیا رحمت جھڑیاں لائے۔ اگے چل ویکھ لے سونے نے کس طرح دی محنت کیتی ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، سونا جدوں حدیثاں بیان کریا واز کریا آکھیا جرے تسی بیٹھے ہو موجود ہو تسی محفوظ کر لو، جرے موجود کوئی نہیں انہاں تک میری بات پہنچا دیو۔ کیوں؟ اللہ دے مدنی پاک نے دنیا والوں ایویں یاد کرایا، صحابہ گوائیاں دیندن، صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے، اللہ دے مدنی پاک ایویں سکھیں دیاں پڑھیں دیاں کس طرح پڑھان دیاں، انہو کانا اذا تکلم بکلمت اعادها ثلاثا حتی تفہم عنہ، حتیٰ کہ سانو حدیثاں یاد ہو جاندیاں تو سونا فرماندائی دعاواں دیندائی جی میں استاد اپنے شاگرداں نو دعاواں دیندن، استاد جی میں اللہ اکبر بڑے خوش ہوندن تو سونا بھی اللہ پاک نے بھیجا ہے تو کی میں بھیجا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ایک قرآن سکھاندا ہے، والحکمہ دوسرا حدیث سکھاندا ہے، وَإِن كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین، اللہ پاک نے فرمایا پہلے اندھیرے دے اندر آوے قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا، تسی تو بالکل زیر ظہور کلم کلا گمراہ ہوئے، جدو اللہ دا قرآن آیا ہے، مدنی دا فرمان آیا ہے، سچ دا اعلان آیا ہے، دلان دا نور آیا ہے، جیون دا شعور آیا ہے، زندگی دا دستور آیا ہے، حیاتی دا منشور آیا ہے، ارشد نور آیا ہے، سونے نے فرمایا ہے نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعداها كما سمعها۔ سونے فرمایا اللہ
قرآن سن دے اللہ دی قسم ہے بے قدریاں نو کوئی پتہ نہیں بے قدریاں نو میں جب قرآن سنایا او کوئی قدر والے انسان نان میں قرآن سنایا انہاں فیر چلایا کوئی ذمہ میں دے نقصان نان کلیم جے ذمہ تڑے جے ذمہ تڑے نقصان ہو دے ول اس گل دے ارمان نہن بے قدریاں نو کیا پتا کہ قرآن کیا ہوندا ہے بے قدریاں نو کیا پتا مدنی دا فرمان کیا ہوندا ہے اللہ دی قسم ہے قدرداناں نو یہ سمجھ ہوندی ہے جدوں قرآن سنایا جاندا ہے تا حال کی بندا ہے ویکھی فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا بشر انہوں خوشخبری سنا دے جنہیں رات جاگ دے بیٹھے یستمعون القول تسی قول قرآن سنیا ہے سمینا و اطاعنا سنن نال تسی اطاعت دا وعدہ کیتا ہے اللہ نے شان بنائی سونے فرمایا من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى الله محمد فرق بين الناس سونا آیا ہی فرق کرنے واسطے سونے نے دعاواں دتیاں حدیثاں یاد کرنے والے اللہ انہاں دے چہرے ترو تازہ کر دے کیا کر دے چہرے ترو تازہ کر دے ویکھیا ہی جڑے جڑے حدیثاں پڑھ دے انہاں دے چہرے کیویں چمکدے نے مولانا عبد الرحمان لدھیانوی ہفت روزہ اہل حدیث دے پہلے صفحے دے اوتے حدیثاں لکھ دے رہے کی لکھ دے رہے ویسے بھی انہاں دے خدمات ہیں تو جس ویلے فوت ہوئے نیٹ تے تسا لکھو عبد الرحمان لدھیانوی تو انہاں دا چہرہ دیکھ کے اپنے تا اپنے دوست غیر لوگ ہی مینوں آتے ہیں یار یہ بندہ بخشا ہویا ہے ایک مولوی ساڈی جماعت دا سیدھا نام ہی نہیں لیندا گالیاں دیندا ہی تے جدوں بابے دی تصویر آئی نا کسے فیس بک تے کسے نے سٹی تو وہ مینوں آندا یار ایک بزرگ لاہور دا تہاڈی جماعت دا فوت ہویا ہے اون دی فوتگی دے بعد دل آندا ہے ایندے چہرے نو بندہ ویکھی جاوے تے چومی جاوے میں انہوں حدیث سنا دیتی نظر اللہ عبدا سامع مقالتی اللہ انہوں دے چہرے ترو تازہ کر دے جرے حدیثاں سن دن سامع مقالتی فحفظها پھر حفظ کر دل محفوظ کر لیں دل لکھ لیں دل ووعاها وعداها کما سمعها انہوں دی کوشش یہ ہوندی ہے کتے سنا دے پھر دے ہوندن کتے پڑھا دے پھر دے ہوندن لوگوں ساڑھے وہ کلا نے انگریز دیا کتاباں محفوظ کیتی ہیں ساڑھے اہل حدیثاں نے نبی دیا حدیثاں محفوظ کیتی ہیں ساڑھے دوستان نے ریاضی آلہ نے حساب محفوظ کیتا ہے سائنس آلہ نے سائنس محفوظ کیتی ہے پر ویک لے اے درویش لوگ جرے وڈے وڈے شیخ الحدیث وڈے وڈے علم دے سمندر اللہ دے فضل نال انہوں اللہ نے توفیق دیتی ہے انہوں رات دل مدنی دی حدیث اللہ اے سادہ لوگ اے دنیا ساری دل در ساڑھی بات جا رہی ہے اے کل پچھڑ گے عبداللہ یاسین سیڈی والے آئے کہہ رہے ہیں عبداللہ یاسین تسی لکھ لینا کی لکھنا ہے یا کاری عبدالرحیم کلیم لکھ لینا کی لکھنا ہے یہ چپڑی موبائل ہے نا پھٹے والے ٹچ وچ
انہاں تے لکھو قاری عبدالرحیم کلیم کی لکھنا ہے لکھ کے دے پوچھنا ہے حدیث دا شان کیا ہے مدنی دی جی میں ذات آلہ ہے اوہ بات آلہ ہے جی میں ذات اچھی ہے یہ بات اچھی ہے ذات کی میں اچھی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ شان محبوب دیا رب نے بتایا آنوت شانو سونا 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 آنوت شان سونا سارے جہان سونا جس نے ورفعنا پایا رتبہ بلند واگوں سونے نبی دا چہرہ سورج تو چند تو سونا ایک بات یقین کرو اے منصب جو ہے سنانی پہندی ہے اہل حدیث دے علاوہ کوئی ایک مولوی نہیں جرا رسول دی بات دے اتے تقریر کرتا ہوئے 5 منٹ رہندن گھنٹے تو شروع کیتا ہے جو نبی دی حدیث ہے نبی دی حدیث ہے جاؤ انہاں مولویاں جڑے نبی دے نام تے روٹیاں کھاندن نبی دے نام تے اللہ اکبر لوگاں کول ویلا لیندن نبی دے نام تے موکھاں تے پیسے لیندن انہاں نوں آکھو ذات بیان کر دیو معراج بھی بیان کر دیو میلاد بھی بیان کر دیو کدے رسول دی بات بھی بیان کر دیو انہاں دی زبان تے چھالے پہ جاتے ہیں بات اللہ بیان فرمائی اپنے سونے دی کی میں بیان ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی خبردار میرے نبی دی حدیث تو کسی مخلوق دے کسی فرد دا اللہ اکبر کلمہ تا آواز دا بات کسی دی آواز کسی دی صوت اچھی نہیں ہو سکتی جی میں دی ذات اچھی ہے میں دی بات اچھی جی میں دی ذات اللہ ہے میں دی جی دا کلمہ پڑھیں دیں ان دیاں باتا منیں دیں تو سا کیڑا نکس سونے مدنی پاک جدٹھیا تو نسبت نبیوں چھوڑی نسبت چھوڑ مکہ مدینے ولوں قرآن حدیث ولوں فقہ دے ول جوڑی بلا دسو تو صحیح اے بات دسو جو قرآن حدیث دے اندر کیڑی کمی آئی کیڑی چیز نہ آئی جو تساں قرآن دی نسبت چھڑ دیتی حدیث دی نسبت چھڑ دیتی اپنی مرضی دیا نسبتاں شروع کیتیاں اور جیرا سمجھاوے ہوں دے گل لگتے ہو مالی دا کم پانی لام تو بھر بھر مشکاں پاوے ود کم میرے مالک دا پھل لاوے یا نہ لاوے ساڈا کم میں قرآن حدیث سناون کوئی منے یا سر بندے اپنے آپ نو ضائع کرنا ہے تساں پوچھ لو اہل بیت تو پوچھ لو صحابہ تو اللہ 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 آیت اہل بیت نو پڑھ لیندے ہیں اللہ پاک دے قرآن نو پڑھ لیندے ہیں پھر واز ختم کر لیندے ہیں اللہ تیرا قرآن کی سمجھا رہے ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضان بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقلنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إن
يكن تطهيرا اہل بیت کی طرف واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ ایک قرآن دیا ایتاں گھراں دے اندر پڑھ دیاں والحکمہ دوسرا مدنی دی حدیث پڑھ دیاں ان اللہ کان لطیفا خبیرا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما اللہ آپ فرما رہے ہیں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم آگے کی فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جنہیں اللہ تعالیٰ دے رسول دی نافرمانی کی تھی جنہیں قرآن تا حدیث دی نافرمانی کی تھی فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ایک نہیں دو چیز ہے کتنی ہے ایک زمین ہے دوسرا ایک ماں ہے دوسرا ایک نہیں کتنا ہے ایک دن ہے دوسری ایک رسول ہے دوسرا اللہ ہے دنیا والے نے سمجھایا اللہ تو دعا کر دے اللہ ساڑے دوستان دی محنت سجائی فرماوے یہ وعد ادھن ہے دل تے القاء ہوندن دماغ تے باتاں ہوندین تو میرا شوق ہوندہ ہے لیکن میں گھنٹہ پورا کیتا ہے چلو بھی اتنی دوروں آئے ہیں تھوڑا آواز کریے تو پھر بھی راضی نہیں ہوندے زیادہ کریے پھر بھی راضی نہیں ہوندے دعا کرو اللہ راضی ہو جاوے کون راضی ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میری طرف دیکھو بھائی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم انت اللہ لا الہ الا انت انت الغنی ونحن الفقراء ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا واغفر اللهم جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات رفيع الدرجات قاضي الحاجات یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے سب دی بخشش فرما اللہ جتنے بیمار ہیں تمام نصیحت کاملہ نصیب فرما بیمارہ دی دعا کریے لا باس طہورن انشاءاللہ کی پڑھنا ہے لا باس طہورن انشاءاللہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا لا باس طہورن انشاءاللہ تو بے اولادہ دی دعا کیا ہے رب حبلی من الصالحین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما یا اللہ جتنے لوگ نیک مرادہ نیک ارادے لے کے آئے اللہ سب دے نیک ارادے قبول فرما
اللہ جی میں قرآن سچا ہے، قرآن وہی ہے، ہی میں تیرے نبی دی زبان سچی ہے، زبان بھی وہی ہے۔ اللہ قرآن بھی تیرے مدنی نے سمجھایا ہے تے سنایا ہے، تا سامنے ہے قرآن ہے، حدیث بھی تیرے مدنی نے سمجھائی ہے تے سنائی ہے۔ اللہ ہر قسم دے گمراہ فرقیاں تو سانو نجات عطا فرما۔ اللہ جتنے لوگ دین تو دور ہیں انہوں نے قرآن حدیث دی سمجھ عطا فرما۔ مجلس دی قبولیت دی، دعا دی قبولیت دی ایک اللہ تعالی نے نظام بنایا ہے، جدو تک درود شریف نہ پڑھو دعا قبول نہیں ہوتی۔ نماز دے اندر درود نہ پڑھو نماز ہی قبول نہیں ہوتی، جنازے دے اندر درود نہ پڑھو تو جنازہ بھی۔ اس رسول تے درود پڑھو تو دعا قبول ہوتی ہے، نماز قبول ہوتی۔ تسا دسو اون دے نظام نو چھڑ دیندے ہو، اون دے نظام نو نہ منو، اون دی حدیث نہ منو، زندگی قبول نہیں ہوتی۔ پڑھو اللہم صلی علی، اللہم صلی علی۔ میں نو اتنی خوشی ہے کہ ایک بندہ بھی نہیں جرا نہ پڑھ رہا ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ اس اپنے گھر متا قیامت تک شاد و آباد فرما، انہیں بانیان و جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا اللہ ساڑے وطن پاک پاکستان دی خیر فرما، پاکستان دے محافظین دی خیر فرما۔ اللہ جدو تک زندگی بخشی اسلام تے بخش دے، جس ویلے موت آوے شہادت ایمان دی موت نصیب فرما۔ یا اللہ مہنگائی دے طوفان تو بچا، گندے حکمران تو بچا۔ یا اللہ اللہ انگریزاں دے نظام تو بچا، قرآن و سنت دا بول بالا فرما۔ یا اللہ اساں غریباں دے دلی تمنا ہے سانو سونے دے ہتھوں ہوے کو سر دا شربت نصیب فرما۔ اللہ اپنے مدنی دی شفاعت دا حقدار بنا، اپنے سونے دے پرچم دا سایہ نصیب فرما۔ اللہ لوگ اپنے وڈیریاں دیاں باتاں دیاں وکالتاں کریندن، اساں ایک گھنٹہ پورا تیرے نبی دی بات دی اللہ دلائل پیش کیتن۔ اللہ ساڑی حاضری قبول فرما۔ میرے ویران دا، میرے بہنان دا، میرے بھائیان دا بیٹھنا تے چل آنا تے سننا سنانا قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی محمد وآلہ وصحابہ۔ اختتام دی دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد اللہ الہ الا انت سبحانک اللہم